علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک اللہم عجل ولیک الفرج۔ کربلائے معلیٰ کا نام آتے ہی دلوں کی دھڑکنیں اہل بیت علیہم السلام کے لیے تیز طور پر دھڑکنا شروع کر دیتی ہیں، اور ہمارا جی چاہتا ہے کاش ہم بھی کربلائی ہو جائیں۔ آئیے کربلائے معلیٰ سے نسبت پیدا کرنے کے لیے کربلائے معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے کربلائے معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے۔ مولا کی بارگاہ میں سلام اور عرض عقیدت اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن قاتل المشرکین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا قمر العشیرہ، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلا مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ کربلا مولا میں 18 شوال المکرم 1441 ہجری اور 31 مئی 2021 عیسوی ہے، اور ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 563 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ذکر مولا کے ساتھ ہماری محفل کو آباد کرنے کے لیے موجود ہوں گے منقبت خاں ایاز حسین زیدی صاحب میرٹھ انڈیا سے، اور نعت گو سید اسد عباس بخاری صاحب جو کہ المتخلص ہیں مسعود چشتی صاحب کے نام سے، فیصل آباد پنجاب پاکستان سے ہوں گے ہمارے ساتھ، اور نوحہ منقبت خاں مظہر علی صاحب کراچی پاکستان سے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ خداوند متعال کا اس نعمت عظمیٰ پر کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے چند لحظے اور عنایت فرمائے، جتنا شکر کیا جائے اتنا ہی کم ہے، کیونکہ کیا پتہ کس لمحے کس گھڑی ہمارا آخری وقت آ جائے۔ ابھی جس وقت میں زیارت پڑھ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ بین الحرمین میں جنازہ گزر رہا تھا، اور انسان کے لیے معصوم علیہ السلام کا فرمان ایسا ہی ہے کہ انسان اپنی آرزوئیں کتنی طولانی رکھتا ہے، لیکن کیا پتہ کیا خبر کس لمحے اس کے لیے آخری گھڑی قرار دے دی جائے اور اس کی آرزوؤں کی انقطاع ہو جائے، آرزوئیں قطع ہو جائیں۔ ہم خود دیکھتے ہیں اپنی عام زندگی میں کہ لمحے کا پتہ نہیں چلتا کہ جن کے بارے میں امید بھی نہیں ہوتی وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، لہذا ہر گھڑی کے اندر ہمیں اپنے موت کے ذکر کو عام کرنا چاہیے تاکہ ہم آخرت کے لیے اپنے اعمال کی تیاری رکھیں، کیونکہ جو آج کل تو پہلے تو کہا جاتا تھا عمر بڑھ گئی ہے، آج کل عمر بڑھنے کا بھی کوئی پتہ کوئی نہیں، آج کل جوان کیا بچے دنیا سے جلد جا رہے ہیں، لہذا ہم تو ہیں ہی اہل بیت علیہم السلام سے متمسک، اور ہم اہل بیت علیہم السلام کی قبور پہ آ کر، اہل بیت علیہم السلام کے روضوں پر آ کر، اہل بیت علیہم السلام کی زیارت گاہوں پہ آ کے دنیا کو سمجھاتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کے فرامین پہ عمل کرنے والے سب سے زیادہ ہم ہیں، کیونکہ موت کا ذکر یاد کرنے کے لیے یقیناً شہداء اور مرحومین کا تذکرہ زیادہ کرنا چاہیے، اور ہماری محفلیں تو سجی ہوئی اہل بیت علیہم السلام کی شہادتوں سے ہیں، دنیا کے مظالم کو یاد کرتے ہیں اور دنیا کے کی گئی جو کارستانیاں ہیں انہیں ہم یاد کرتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن کے اندر اگلی گھڑی، اگلی پریشانی اور اگلی تکالیف کی طرف ہمیں توجہ رہے اور ہم ہمیشہ مائل رہیں اہل بیت علیہم السلام کی طرف۔ لہذا اہل بیت علیہم السلام کا تذکرہ ہمیں چند چیزوں سے متمسک کرتا ہے، ایک تو یہ کہ توسل کی طرف ہم مائل ہو جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم آخرت کی طرف یقیناً بیداری پیدا کر لیتے ہیں، کیونکہ اہل بیت علیہم السلام کا ذکر ہمیشہ ہر علم، ہر محور اور ہر فکر کا مرکز رہا ہے، کیونکہ اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کرتے ہیں انبیاء کا ذکر آ جاتا ہے، قرآن کا ذکر آ جاتا ہے، حدیث کا ذکر آ جاتا ہے، موت کا ذکر آ جاتا ہے، دنیا کی بے رخی کا ذکر آ جاتا ہے، دنیا کے مظالم کا ذکر آ جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دلیلیں آ جاتی ہیں ہمارے پاس انبیاء علیہم السلام کی عصمت کی، ائمہ طاہرین علیہم السلام کی شرافت کی، پاکیزگی کی اور منصوص من اللہ ہونے کی، اور اسی طریقے سے اہل بیت علیہم السلام کا ذکر آتا ہے تو اس کے ساتھ موت کا ذکر بھی آ جاتا ہے، حیات کا ذکر بھی آ جاتا ہے، اصول کا ذکر بھی آ جاتا ہے، فروع کا ذکر بھی آ جاتا ہے، کیونکہ اہل بیت علیہم السلام کا ذکر ہے ہی علم، اہل بیت علیہم السلام کا ذکر ہے ہی ادب، اہل بیت علیہم السلام کا ذکر ہے ہی حیا، اہل بیت علیہم السلام کا ذکر ہے ہی پاکیزگی، اہل بیت علیہم السلام کا ذکر ہے ہی شرافت، اہل بیت علیہم السلام کا ذکر ہے ہی نجات، اہل بیت علیہم السلام کا ذکر ہے ہی توسل، اہل بیت علیہم السلام کا ذکر خدا کی خدائی کے لیے ضروری ہے، زمین کی بقا کے لیے ضروری ہے، ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، ہمارے ہر قسم کے مسائل کے حل کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اہل بیت علیہم السلام کے تذکرے کے اندر ہی ہر چیز پنہان ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اچھا یہ میں جملہ بہت ہی زیادہ کہتا ہوں اور کہنا بھی چاہیے، اجر رسالت کو اہل بیت علیہم السلام کے ذکر اور ان کی محبت کو قرار دیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نوحہ منقبت خاں مظہر علی صاحب کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ بین الحرمین کربلا مولا محبتوں کا مرکز، اہل بیت علیہم السلام کے ذکر کرنے کا مرکز، چاہوں گا ہماری محفل کو اہل بیت علیہم السلام کے ذکر سے آباد فرمائیے، بسم اللہ کیجئے گا۔
بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین. 2 سے 3 شعر جو ہے مولا عباس کی شان میں، اس کے بعد جو ہے سلام پیش کروں گا. بسم اللہ. تیری وفا کا زمانے بول بالا واہ. تیری وفا کا زمانے بول بالا واہ واہ ماشاء اللہ. دیار کر بوبلا میں واہ تیرا اجالا ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری وفا کا زمانے بالا واہ سبحان اللہ. دعائے فاطمہ زہرا نے تجھے کو روپ دیا. واہ سبحان اللہ. دعائے فاطمہ زہرا نے تجھے کو روپ دیا. واہ واہ واہ. تجھے حسین کی بہنوں کے پالا ہے. واہ 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 ماشاء اللہ. اور علی کی آنکھوں میں ڈھائے جو آرزو میں تیری. واہ 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 واہ. علی کی آنکھوں نے ڈھائے جو آرزو میں تیری. واہ واہ واہ. تیرے گلے پہ انہیں موتیوں کی مالا ہے. واہ 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 واہ. تیرے گلے میں انہیں موتیوں کی مالا ہے. دیار کے بوبلا میں تیرا اجالا ہے. تیری وفا زمانے ہے. خوشنودی امام زمان علیہ السلام علیہ ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین. کیے ہیں شند نے دو قتل، ایک خیر
اللہ کیے ہیں شمر نے اللہ اللہ تو قتل ایک خنجر سے اللہ لہو حسین کا پہنچا بہن کی چادر سے اللہ کیے ہیں شمر نے اللہ غریب زہرا اللہ وہیں روتے روتے مر جاتا غریب زہرا وہیں روتے روتے مر جاتا بہن اٹھا کے نہ لاتی لاش اکبر سے کیے ہیں شمر نے خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، یہ ذکر، یہ رحمتیں، یہ برکتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرماتے رہیں گے۔ خداوند متعال آپ کے ذکر کو اپنی جناب میں مقبول فرمائے اور اس ذکر کا صدقہ جلد کربلائے مولا پہنچ کر بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف نصیب ہو۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ منقبت خان مظہر علی صاحب کراچی پاکستان سے۔ خداوند متعال پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہمیشہ آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے اور یہ مودت کے حقوق ذکر اہل بیت علیہ السلام ماتم زنجیر زنی ہمیشہ انجام دیتے رہیں اور اہل بیت علیہ السلام آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ 18 جیٹھ ہمارے ہاں 10 محرم کی طرح سے اکثر علاقوں میں منائی جاتی ہے، کیونکہ 10 محرم کے دن بہت شدید گرمی تھی، جس کی وجہ سے نسبت جو کہ ہے 18 جیٹھ کو یا 10 ہاڑ، 2 تاریخیں ہمارے ہاں 10 محرم کی طرح عزاداری اور محرم کی طرح سے برگزار کی جاتی ہیں۔ 18 جیٹھ بھی بہت شدید گرمی ہوتی ہے اور 10 ہاڑ کو بھی کچھ علاقوں میں 18 جیٹھ کو منائی جاتی ہے مصیبت کے طور پر، اور کچھ علاقوں کے اندر 10 ہاڑ منائی جاتی ہے۔ بہرحال جو بھی نسبت ہو، 18 جیٹھ ہو، 10 ہاڑ ہو، 10 محرم کی نسبت سے ہو یا نوروز ہو غدیر کی نسبت سے، یہ سب اہل بیت علیہ السلام سے محبت اور مواسات کا ذریعہ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت نعت کو شاعر ہیں سید اسد بخاری صاحب المتخلص، متخلص ہیں مسعود چشتی صاحب کے نام سے، فیصل آباد پنجاب پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام برادر محتشم۔ یا علی مدد جناب علی۔ کربلائے مولا بین الحرمین بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو منورتر فرمائیے گا، بسم اللہ کیجئے گا۔ جی بسم اللہ۔ میں ابھی جو نعت شریف آپ کو سنا رہا ہوں، شاہ صاحب آپ کے ریفرنس یہ بتانا چاہوں گا کہ اہل بیت اطہار کے صدقے سے نعت پاک کی دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جس میں 72 نعتیں ہیں اہل بیت اطہار کی نسبت سے، اور اس میں ہر نعت کی ردیف خوشبو ہے۔ یہ یہاں کے بہت بڑے محقق ہیں پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید، ان کی تحقیق ہے۔ بسم اللہ۔ تو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت، میرے آقا ہو عطا آل ابا کی خوشبو۔ واہ۔ میرے آقا ہو عطا آل ابا کی خوشبو، واہ دے میرے دل کو ضیا آل ابا کی خوشبو۔ واہ واہ واہ۔
واہ 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 دین کو دیتی گئی زیست نہیں ہے بے شک، واہ دین کو دیتی گئی زیست نہیں ہے بے شک، واہ والی کرب و بلا آل ابا کی خوشبو، واہ 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 اور میری قسمت مدینہ بھی ہو نجف اشرف، واہ میری سبحان قسمت اللہ، میں مدینہ بھی ہو نجف اشرف، واہ اور ہو کرب و بلا آل ابا کی خوشبو۔ واہ 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 ہاں جی، بہت شکریہ جناب۔ روز محشر بھی میرے شافع محشر مجھ کو، واہ روز محشر بھی میرے شافع محشر مجھ کو، واہ آپ کر دینا عطا آل ابا کی خوشبو۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، مکتب پیش خدمت ہے جی کہ آپ سے عرض ہے مسعود کی شاہ والا، واہ آپ سے عرض ہے مسعود کی شاہ والا، واہ اس خبر ہو صدا آل ابا کی خوشبو، واہ میرے واہ آقا ہو عطا آل ابا کی خوشبو۔ واہ واہ اچھا صاحب، یہ بنقد حضور مولا کائنات کی جب میں نے لکھی تو میری آرزو تھی کہ آپ کی بارگاہ رس تک پہنچے، تو آپ دیکھیے کہ آپ کتنے کریم ہیں کہ آج میں آپ سے ہم کلام ہوں۔ بحضور امام مشارف والمغارب، باب علم، امیر المومنین، مولا کائنات، حضرت سیدنا علی المرتضی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سبحان اللہ، رفعت علم و ولایت کو علی کہتے ہیں، واہ رفعت علم و ولایت کو علی کہتے ہیں، رہبر راہ شریعت کو علی کہتے ہیں، سبحان اللہ، اور جن کے دربار سے ملتی ہے ولایت کی سند، واہ 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 جن کے دربار سے ملتی ہے ولایت کی سند، اس شہنشاہ ولایت کو علی کہتے ہیں، واہ 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 سبحان اللہ، اور کاٹ دیتا ہے جو ایک ضرب سے مرحب کا گلا، بے شک، کاٹ دیتا ہے جو ایک ضرب سے مرحب کا گلا، اس حسین عزم شجاعت کو علی کہتے ہیں، واہ 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 اور جس کا ممکن ہی نہیں ہو سکے اندازہ کبھی، سبحان اللہ، جس کا ممکن ہی نہیں ہو سکے اندازہ کبھی، ایسی ہستی فضیلت کو علی کہتے ہیں، واہ 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 اور جن کو بستر پہ سلاتے ہیں شب ہجرت، سبحان اللہ، جن کو بستر پہ سلاتے ہیں شب ہجرت کو، حامل رفعت عظمت کو علی کہتے ہیں، واہ 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 واہ، اور سب جو ہے سرشار وفائے شہ بطحا سے آپ دیکھ لیں بچپن سے لے کے ہیں جی ہمیشہ، جو ہے سرشار وفائے شہ بطحا سے صدا، ایسے جذبات محبت کو علی کہتے ہیں، واہ 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 سبحان اللہ، اور جادہ نور ہے اسوائے مبارک جن کا، سبحان اللہ، جادہ نور ہے اسوائے مبارک جن کا، رہبر نور ہدایت کو علی کہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، اور شسب یہ کہ آپ ہیں شیر خدا، آپ ہیں شیر خدا، وارث دین وارث علم، واہ آپ ہیں شیر خدا، وارث دین وارث علم، ایسی ہستی یہ وجاہت کو علی کہتے ہیں، واہ 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 واہ، آپ ہیں شیر خدا، آپ ہیں شیر خدا، وارث دین وارث علم، ایسی ہستی یہ وجاہت کو علی کہتے ہیں، اور جن کے اکرام و عنایات ہوئے لامحدود، واہ جن کے اکرام و عنایات ہوئے لامحدود، ایسے یکتائے سخاوت کو علی کہتے ہیں، واہ 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 واہ، اور جیسے کانپ جاتا ہے جسے سن کے ہی قصر باطل، واہ بے شک، کانپ جاتا ہے جسے سن کے ہی قصر باطل، ایسے ہی نام جلالت کو علی کہتے ہیں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اور اللہ، میرے مولا کے ہے درجات کا ادراک کسے، سبحان اللہ، میرے مولا کے ہے درجات کا ادراک کسے، ایسے ہی یکتائے فضیلت کو علی کہتے ہیں، واہ 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 واہ، اور جن کے ہیں ذکر مبارک سے ہوئی مشکلیں حل، بے شک، جن کے ہیں ذکر مبارک سے ہوئی مشکلیں حل، ایسے ہی ذکر سعادت کو علی کہتے ہیں، واہ 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 واہ، اور مکتب پیش خدمت ہے جی کہ جس گھرانے سے چلی ساری امامت مسعود، بے شک، جس گھرانے سے چلی ساری امامت مسعود، اس کے سردار امامت کو علی کہتے ہیں، واہ 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 واہ، جس گھرانے سے چلی ساری امامت مسعود، اس کے سردار امامت کو علی کہتے ہیں، اس شہنشاہ ولایت کو علی کہتے ہیں، اور اب جناب بحضور سیدہ کائنات مادر سادات سلام اللہ علیہا، بے شک،
دختر سرور خوشا وہ مادر سعادات ہیں، واہ واہ واہ، دختر سرور خوشا وہ مادر سعادات ہیں، رحمت رب اولا وہ مادر سعادات ہیں۔ واہ واہ واہ، آپ کی عظمت کا ہو ادراک ممکن ہی نہیں، بے شک، آپ کی عظمت کا ہو ادراک ممکن ہی نہیں، صاحب جود و سخا وہ مادر سعادات ہیں۔ واہ 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 واہ، اور آیا تطہیر ان کی شان میں نازل ہوئی، بے شک، سبحان اللہ، آیا تطہیر ان کی شان میں نازل ہوئی، ہر شرف جن کو ملا وہ مادر سعادات واہ ہیں۔ واہ واہ واہ، اور یہ آپ سے التجا ہے کہ میری خالہ والدہ پر ہو عنایت آپ کی، واہ واہ، میری خالہ والدہ پر ہو عنایت آپ کی، آپ ہی بحر عطا وہ مادر سعادات ہیں۔ واہ واہ، اور مکتہ پیش خدمت ہے جی کہ آپ ہیں مسعود چشتی شاہ بطحا کے لیے، واہ آپ ہیں مسعود چشتی شاہ بطحا کے لیے، رحمت رب العلا وہ مادر سعادات ہیں۔ واہ 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 واہ، اور اس کے بعد جناب حضرت مولا سیدنا حسن درجہ اقدس میں یہ منقبت نظر کر رہا ہوں۔ یہ جب سارا یہ میرا مجموعہ مکمل ہو گیا اہل بیت اطہار کا، تو اس میں آپ کی منقبت نہیں تھی، تو پھر آپ سے ریکویسٹ کی اور ودن منٹس یہ منقبت ہوئی۔ پیکرے علم و حکمت حسن مجتبیٰ، واہ پیکرے علم و حکمت حسن مجتبیٰ، باعث خیر و برکت حسن مجتبیٰ، واہ واہ واہ، اور جن کی شکل و شباہت نانا سی ہے، واہ 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 واہ، جن کی شکل و شباہت بھی نانا سی ہے، رشک حسن و وجاہت حسن مجتبیٰ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور آپ کی ہے محبت بھی روح ایمان، سبحان اللہ، آپ کی ہے محبت بھی روح ایمان، وارث دین و جنت حسن مجتبیٰ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، آپ کی ہے محبت بھی روح ایمان، وارث دین و جنت حسن مجتبیٰ، اور ہم جھکے نہ کبھی کفر کے سامنے، ہم جھکے نہ کبھی کفر کے سامنے، پائیں ایسی شجاعت حسن مجتبیٰ۔ اور مکتہ پیش خدمت ہے کہ آپ کا ہے یہ مسعود چشتی گدا، آپ کا ہے یہ مسعود چشتی گدا، اس پہ چشم عنایت حسن مجتبیٰ۔ اور اب جناب بحضور سید الشہداء امام علی مقام حضرت سیدنا حسین سلام اللہ علیہ، تسکین قلب و جاں ہے محبت حسین کی، بے شک، واہ تسکین قلب و جاں ہے محبت حسین کی، خوشنودی نبی ہے اطاعت حسین کی، واہ 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 واہ، تسکین قلب و جاں ہے محبت حسین کی، خوشنودی نبی ہے اطاعت حسین کی، اور لعنت پڑے گی روز حشر تک یزید پر، واہ واہ، لعنت پڑے گی روز حشر تک یزید پر، تا حشر دے گی روشنی سیرت حسین کی، واہ 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 واہ، لعنت پڑے گی روز حشر تک یزید پر، تا حشر دے گی روشنی سیرت حسین کی، اور باطل کے سامنے نہ جھکے تھے میرے حسین، بے شک بے شک، باطل کے سامنے نہ جھکے تھے میرے حسین، رکھے گی یاد دنیا شجاعت حسین کی، واہ 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 واہ، اور سب کچھ نثار کر کے بچایا ہے دین کو، واہ سب کچھ نثار کر کے بچایا ہے دین کو، مثل ہے جہاں میں شہادت حسین کی۔ واہ واہ واہ، اور مکتہ پیش خدمت ہے جی کہ مسعود چشتی کافی ہے بخشش کے واسطے، واہ واہ، مسعود چشتی کافی ہے بخشش کے واسطے، میرے لیے تو الفت و چاہت حسین کی، واہ 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 واہ، مسعود چشتی کافی ہے، مسعود چشتی کافی ہے بخشش کے واسطے، میرے لیے تو الفت و چاہت حسین کی، تسکین قلب و جاں ہے محبت حسین کی۔ اور یہ جی ایک اجتماعی طور پر اہل بیت اطہار اور شہیدان کرب و بلا کے نام نذرانہ عقیدت، عظمت دین حق کے بنے پاسباں، واہ، عظمت دین حق کے بنے پاسباں، اہل بیت و شہیدان کرب و بلا، بے شک بے شک، عظمت دین حق کے بنے پاسباں، اہل بیت و شہیدان کرب و بلا، جن کی عظمت پہ قربان ہے ہر جہاں، اہل بیت و شہیدان کرب و بلا۔ واہ واہ واہ، خطبہ سیدہ زینب پاک وہ، خطبہ سیدہ زینب پاک وہ، جس کی ملتی کہیں بھی نہیں ہے نظیر، واہ وہ ہے شہزادی فخر کون و مکان، اہل بیت و شہیدان کرب و بلا۔ واہ، سامنے جابروں ظالموں کے کہیں، کلمہ حق کا تو ہے یہ جہاد عظیم، واہ سامنے
ظالموں کے کہیں کلمہ حق کا تو ہے یہ جہاد عظیم، اس کی تفسیر بھی کہے ہیں بیاں اہل بیت شہیدان کرب و بلا۔ واہ 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 واہ، اور مٹ گیا اب تیرا دیکھو نام و نشان، مٹ گیا اب تیرا دیکھو نام و نشان، تجھ پہ لعنت پڑے گی ہمیشہ یزید۔ مٹ گیا اب تیرا دیکھو نام و نشان، تجھ پہ لعنت پڑے گی ہمیشہ یزید، جن کی سیرت سے روشن رہے گا جہاں اہل بیت و شہیدان کرب و بلا۔ اور یہ جو امتحان دیا اہل بیت اطہار نے، اپنے رب کی رضا کی طلب تھی، انہیں اپنے رب کی رضا کی طلب انتہا تھی وہاں تسلیم کی۔ یہ ہم جو صاحب اولاد ہیں اس کو بہت بخوب سمجھ سکتے ہیں، تھی انہیں اپنے رب کی رضا کی طلب انتہا تھی وہاں صبر و تسلیم کی، دے گئے کس قدر وہ کٹھن امتحان اہل بیت و شہیدان کرب و بلا۔ اور شاہ صاحب نہ پڑھو گے اگر آل پر تم درود، نہ پڑھو گے اگر آل پر تم درود، ہو نہیں سکتی کوئی تمہاری نماز۔ نہ پڑھو گے اگر آل پر تم درود، ہو نہیں سکتی کوئی تمہاری نماز، جن کے صدقے عبادت بھی ہے ذوفشاں اہل بیت و شہیدان کرب و بلا۔ اور اس کا مکتب پیش خدمت ہے جی، ویسے تو اس کے 31 اشعار ہیں کہ اپنے مسعود چشتی پہ چشم کرم، اپنے مسعود چشتی پہ چشم کرم، روز محشر بھی رکھ لیجئے گا بھرم، اپنے مسعود چشتی پہ چشم کرم، روز محشر بھی رکھ لیجئے گا بھرم، ہے یہ ادنا سا ایک آپ کا مدح خاں اہل بیت و شہیدان کرب و بلا۔ اپنے مسعود چشتی پہ چشم کرم، روز محشر بھی رکھ لیجئے گا بھرم، ہے یہ ادنا سا ایک آپ کا مدح خاں اہل بیت و شہیدان کرب و بلا۔ عظمت دین حق کے بنے پاسماں اہل بیت و شہیدان کرب و بلا، جن کی عظمت پہ قربان ہے ہر جہاں اہل بیت و شہیدان کرب و بلا۔ صدا آباد رہے۔ ماشاءاللہ مختصر سے وقت کے اندر آپ نے محبت کی کائنات بیان کی۔ یقین جانیے دل سے دعا ہے آپ کے لیے، خداوند مطالعہ پر محبت اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ ارزان رکھے، صدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، آپ کی نسل محبت و مودت اہل بیت علیہ السلام سے، ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہ السلام لکھتے رہیں، اہل بیت علیہ السلام کا ذکر بیان کرتے رہیں، اہل بیت علیہ السلام کا قرب اور مودت آپ کو دنیا و آخرت میں نصیب ہو، اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو، صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں۔ جی چاہتا تھا ذکر کو مزید طولانی کیا جائے اور سنا جائے، کیونکہ ذکر اہل بیت علیہ السلام جتنا بھی ہو کم ہوتا ہے، بہرحال وقت کی قلت دامنگیر تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، جب موقع ملا مولا کا ذکر پیش کرنے کے لیے، اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں ذکر ہدیہ کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ ہم نوائی فرماتے رہیں گے۔ صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نعت گو شاعر سید اسد بخاری صاحب، المتخلص مسعود چشتی صاحب کے نام سے مشہور ہیں، اور فیصل آباد پنجاب پاکستان سے آپ کا تعلق ہے۔ خداوند مطالعہ آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور رحمتیں برکتیں تو ہیں ہی ذکر، اور وہ آپ فرماتے ہیں۔ چاہوں گا خداوند مطالعہ ہمیشہ آپ کو ذکر اہل بیت علیہ السلام لکھنے، پڑھنے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے، اور اس ذکر کا صدقہ جلد کربلائے معلیٰ پہنچ کر بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام میں ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف نصیب ہو۔ یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں، اور ہوتا ہی شریف وہ انسان ہے جو اہل بیت علیہ السلام سے متمسک ہو جائے، اور ہم تو ہمیشہ یہی چاہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے متمسک ہو جائیں، ہم ہیں اور بھی ہو جائیں اور سب ہو جائیں، کیونکہ جو اہل بیت علیہ السلام سے متمسک ہو گیا اس نے نجات پالی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کیونکہ حقیقت نجات قرب اہل بیت علیہ السلام ہے، اور یہ نجات کے لیے قرب حاصل کرنا ضروری ہے، لازمی ہے، واجب ہے، کیونکہ جس شخص نے بھی قرب اہل بیت علیہ السلام حاصل کرنے کی کوشش کی، یقیناً وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اجر رسالت ادا کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے، اور اجر رسالت ادا کرنا ہمارے لیے واجب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی عطائیں ہی عطائیں کی ہیں، دیا ہے، مانگا کسی سے کچھ نہیں۔ جب بھی کچھ لینے کی باری آئی ہے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے، قل رب زدنی علما، کہہ دو مجھے میرے علم میں اضافہ فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ خود بھی دے سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جتنا علم ہے یقیناً کائنات کے پاس ہو ہی نہیں سکتا وہ علم،
پھر بھی اللہ تعالیٰ علم کی اہمیت بیان کرنے کے لیے فرماتا ہے قل کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے رب زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما، تاکہ لوگوں کو طریقہ دعا یاد کرا دیں، طریقہ دعا بتا دیں، اور قرآن کے اندر یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی نسبت سے وارد ہو جائے، صادر ہو جائے، اور لوگ اس آیت قرآنی سے ہمیشہ متمسک رہیں، جب بھی علم کی ضرورت ہو کہیں رب زدنی علما، اس لیے بھی حکم کیا۔ اور پھر دوبارہ جب ضرورت اہمیت محبت اہل بیت علیہ السلام کو دیکھا تو پھر فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا اے رسول، آپ کہیے، کہا کہ قل آپ کہیے، آپ فرمائیے، آپ چاہیے، آپ تقاضا کیجئے، کیا تقاضا کیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم پہ اجر رسالت کے طور پر کچھ بھی نہیں مانگتا مگر یہ کہ مودت فی القربى چاہیے مجھے۔ اب لوگوں نے کہا کہ مودت فی القربى ہر کسی کے اپنے اپنے اہل اپنے گھر والے ہیں، یہ قربہ تو عرض یہی رہے گی بات کہ ہر کسی کو اپنے پیارے ہی ہوا کرتے ہیں، اپنے بچے ہر کسی کو پیارے ہوتے ہیں، اپنے عزیز ہر کسی کو پیارے ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ اپنے گھر کے افراد ہر کسی کو پیارے ہوتے ہیں، اپنے محرمات ہر کسی کو پیارے ہوتے ہیں۔ تو یہ تقاضۂ اجر رسالت نہیں ہے، یہ اگر اس طریقے سے اجر رسالت پورا ہو جاتا تو ہر کوئی اپنے گھر والوں سے محبت کرے اور رسالت کا اجر عطا کر دے، یہ تو اور بھی آسان ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قربا کی مودت کا اور جس قربا کی محبت کا ہم سے تقاضا کیا ہے بزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کی آیت بنا کے ہم سے تقاضا کیا ہے، یقیناً وہ اتنی اہم اور مہم ہے کہ ہم اس کے ادا کرنے میں سعی کریں، کوشش کریں، تلاش کریں، اور وہ اور کوئی نہیں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لہٰذا آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مودت اور محبت اجر رسالت ہے، اس میں کوتاہی کرنا یقیناً اجر رسالت میں کوتاہی کرنا ہے، اور اجر رسالت میں کوتاہی کرنا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے حق میں کوتاہی کرنا ہے، اور رسالت مآب کے حق کے اندر کوتاہی کرنا یقیناً توہین رسالت ہی ہونا چاہیے، کیونکہ امام امیر المومنین علیہ السلام ہوں، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہوں، یا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہوں، یا امام حسین علیہ السلام ہوں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہوں، امام علی زین العابدین علیہ السلام ہوں، امام محمد باقر علیہ السلام ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام ہوں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہوں، امام علی رضا علیہ السلام ہوں، امام علی نقی علیہ السلام ہوں، امام حسن عسکری علیہ السلام ہوں، امام محمد تقی علیہ السلام درمیان میں شاید رہ گیا تھا نام، امام محمد تقی علیہ السلام ہو، یا حجت خدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہوں، ہمارے تو سارے کے سارے امام ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسل گرامی قدر سے ہیں، بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں، ہمارے امام کہیں باہر سے نہیں ہیں، ہمارے سارے امام سید ہیں، ہمارے سارے امام منصوص من اللہ ہیں، ہمارے سارے امام معصوم ہیں، ہمارے سارے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں، اپنی کوئی بات نہیں کرتے، ان کا جو بھی پیغام ہے، جو بھی فرمان ہے، اس کی انتہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہوتی ہے، اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں فرمایا، گو کہ اگر اپنی طرف سے بیان کرتے تو عالم علم لدنی ہیں، بیان فرما سکتے ہیں، لیکن تاکہ لوگوں کو یقین و اطمینان ہو جائے، ان لوگوں کو بھی جنہیں شک ہو سکتا ہے انہیں بھی یقین و اطمینان ہو جائے، معصومین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو بیان فرمایا ہے، انہی کی سیرت کو بیان فرمایا ہے، انہی کے کردار کو بیان فرمایا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں منقبت خان، نوحہ خان، ایاز حسین زیدی صاحب میرٹھ انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یا علی مدد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ بیتہ الطیبین الطاہرین، الحمدللہ 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 الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے تمام مومنین کو اس خاکسار سید آیا حسین زیدی کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرات معذرت خواہ ہوں، تھوڑا نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے جلدی جوائن نہیں کر پایا ہوں، اور تہہ دل سے شکر گزار ہوں اپنے بھائی جاوید کا اور کربلا ٹی وی کا،
جنہوں نے مجھے ایک موقع دیا اس عبادت میں شامل ہونے کا. لہٰذا زیادہ لمبی تمید نہ باندھتے ہوئے میں شہزادی سورہ کے مصائب پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جناب سورہ اپنے گھر کی تنہا مدینے میں رہ رہی ہیں اور تمام ان کا خانوادہ سرزمین کربلا پہنچ گیا. تو جناب سورہ نے کس عالم غربت نے اپنے گھر والوں کو کیا ہے؟ کیا میری شہزادی نے مصائب پڑھے ہیں؟ بطور خاص تمام مومنین جہاں جہاں تک یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں وہ لوگ انشاءاللہ مساعد ہوں گے. بس سورہ کے مصائب پڑھنے جا رہا ہوں. بسم اللہ. ایک دکھیا بھی مار پڑی ہے، سارا گھر پر دیس میں ہے، جاگتی آنکھیں بستر پر ہے اور نظر پر دیس میں ہے. ایک دکھیا بیمار پڑی ہے، جس میں گزرا سارا بچپن، سونا سونا ہے وہ آنگن، خاموشی کا پہرا لگا ہے، گھر کا گھر پر دیس میں ہے. ایک دکھی بیمار پڑی ہے، یاد ہمیں بھی کرتا ہوگا. جناب سورہ کو جبلی سب سے بڑی محبت تھی. جب میرا 6 ماہ کا مولا مدینہ چھوڑ شہزادی سغرا نے جب میں شہزادی نے خط لکھا ہے تو بس انہی کا سوال کیا ہے کہ میرا بھیا علی اصغر اب تو گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا، باپ بھیا کے بارے میں بتانا. تو کیا مصائب یہاں پہ سغرا پڑھ رہی ہیں؟ یاد ہمیں بھی کرتا ہوگا، اب تو گھٹنیوں چلتا ہوگا، اٹھ کے بارے میں لکھنا جو اصغر پر دیت میں ہے. اللہم عجل ولیک الفرج. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. قلت کے وقت کی وجہ سے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم خداوند متعال آپ کو توفیق دے اور وقت پر حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ مزید پڑھنے کی سعادت نصیب ہوگی. یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خان ایاز حسین زیدی میرٹھ انڈیا سے. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. سدا آباد رہیں. جو دوستان میسیجز لکھتے رہے ان سب کے لیے ایک ہی مرتبہ مل کے کہتے ہیں اللہم عجل ولیک الفرج.